فرض کریں آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنی بینک ایپ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے آئے ہیں۔ شاید کسی دوست نے پرانا قرض واپس کیا ہو یا آپ نے کوئی چیز آن لائن بیچی ہو۔ اب تصور کریں کہ کچھ ہفتوں بعد آپ کو ایف بی آر کی طرف سے ایک نوٹس آتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے یہ پیسے کہاں سے آئے۔ یہ ایک سادہ سا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے کے طریقے پر اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک بہت بڑا قانونی معرکہ لڑا گیا ہے۔ بالکل۔ آج ہم جس ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں وہ فروری 2024 کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ اس میں ایک طرف ملر ٹریکٹر جیسی بڑی کمپنیاں تھیں اور دوسری طرف ذاہب پاکستان کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ۔ اچھا۔ اور بظاہر تو یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی 2 دفعات کا معاملہ لگتا ہے۔ یعنی سیکشن 111 اور 122۔ جی، سیکشن 111 اور سیکشن 122۔ لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ٹیکس وصول کرنے والے ادارے کے اختیارات اور ایک عام ٹیکس دہندہ کے حقوق کے درمیان توازن کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کے 2 مرکزی کرداروں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ سیکشن 111 اور سیکشن 122 آخر ہے کیا؟ اگر آپ ہمیں بالکل آسان زبان میں سمجھا سکیں۔ ضرور۔ دیکھیں، سیکشن 111 کو آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا معلومات طلب کرنے والا ہاتھ سمجھ سکتی ہیں۔ معلومات طلب کرنے والا ہاتھ؟ دلچسپ۔ جی، اس کا عنوان ہی ہے غیر واضح آمدنی یا اثاثے۔ اگر ٹیکس کمشنر کو آپ کے ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو آپ کی ظاہر کردہ آمدنی سے میل نہیں کھاتی، جیسے بینک میں اچانک بڑی رقم، کوئی نئی جائیداد یا کوئی مہنگی گاڑی، تو وہ سیکشن 111 کے تحت آپ کو نوٹس بھیج کر پوچھ سکتا ہے کہ جناب اس کا ذریعہ کیا ہے۔ تو یہ ابھی کوئی الزام نہیں ہے، یہ ایک طرح سے صرف ایک سوال نامہ ہے کہ ذرا وضاحت تو کریں۔ بالکل۔ اس مرحلے پر کمشنر کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں، قانون اسے کہتا ہے محض معلومات، میرے انفارمیشن۔ محض معلومات۔ جی، یہ ایک شبہ ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ اس نوٹس کے بعد ٹیکس دہندہ کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ ثبوت دکھا سکتا ہے، وضاحت دے سکتا ہے۔ اگر کمشنر اس کی وضاحت سے مطمئن ہو جائے تو وہیں پر فائل بند ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ مطمئن نہ ہو؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اگر ٹیکس دہندہ کوئی جواب نہیں دیتا یا کمشنر اس کے جواب سے غیر تسلی بخش سمجھتا ہے تو وہ ایک باقاعدہ رائے قائم کرتا ہے، این اوپینین۔ اوکے۔ یہ ایک تحریری فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی فراہم کردہ وضاحت ناکافی ہے اور یہ رقم واقعی غیر واضح آمدنی ہے۔ اسی لمحے اس محض معلومات ایک زیادہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا، تو اب کمشنر کے پاس صرف ایک شبہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ رائے ہے، لیکن وہ اس رائے کو اپنی فائل میں لگا کر بیٹھ تو نہیں سکتا، اسے ٹیکس بھی تو وصول کرنا ہے۔ تو یہاں پر کہانی کے دوسرے کردار سیکشن 122 کی انٹری ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ سیکشن 122 وہ سیکشن ہے جس میں اصل طاقت ہے۔ اسے اسیسمنٹ میں ترمیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کمشنر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ آپ کی جمع کرائی ہوئی ٹیکس ریٹرن کو تبدیل کر دے اور اس غیر واضح آمدنی کو آپ کے ٹیکس بل میں شامل کر دے، جس پر پھر ٹیکس اور جرمانے لگتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اور یہی اس پورے کیس کی بنیاد ہے، یہ سیکشن صرف تب استعمال کیا جا سکتا ہے جب کمشنر کے پاس مصدقہ معلومات ہوں، ڈیفینٹ انفارمیشن۔ یہاں آ کر تو بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ محض معلومات کب اور کیسے مصدقہ معلومات بنتی ہیں، مطلب ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور ٹیکس دہندہ کے درمیان اسی پر اختلاف تھا۔ یہی اس معاملے کا مرکز ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا موقف بڑا سیدھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ 2 الگ الگ کارروائیوں کا کیا تک ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، ہم ایک ہی نوٹس جاری کریں گے سیکشن 122 کے تحت۔ ایک ہی نوٹس؟ جی، اسی میں ہم لکھ دیں گے کہ ہمیں آپ کی فلاں آمدنی پر شک ہے، آپ اس کی وضاحت دیں، اور اگر آپ نے تسلی بخش وضاحت نہ دی تو ہم اسے آپ کے ٹیکس میں شامل کر دیں گے۔ ان کے نزدیک یہ ایک مؤثر اور تیز طریقہ تھا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، یہ دلیل بیوروکریسی کم کرنے کے لحاظ سے تو سمجھ میں آتی ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا موقف بھی تو یہی ہوگا کہ اگر آمدنی مشکوک ہے تو سیدھا نوٹس بھیج کر پوچھا جائے۔ 2 الگ الگ کارروائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو بس کاغذی کارروائی ہی بڑھے گی۔ بظاہر یہ بات بہت معقول لگتی ہے اور یہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی سالوں سے دلیل تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس سے بالکل اتفاق نہیں کیا۔ اچھا؟ عدالت نے کہا کہ یہ کارکردگی کا نہیں بلکہ انصاف کے تقاضوں کا معاملہ ہے۔
عدالت کے مطابق سیکشن 111 کا عمل صرف سوال پوچھنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قانونی بھٹی ہے جس میں سے گزر کر محض معلومات پک کر مصدقہ معلومات بنتی ہیں۔ اچھا، اس کی تھوڑی مزید وضاحت کریں، یہ قانونی بھٹی والا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کسی شبے کی بنیاد پر کسی پر ٹیکس عائد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ شبے کو پہلے ایک باقاعدہ تحقیقاتی عمل سے گزارنا ضروری ہے۔ سیکشن 11(20) وہی تحقیقاتی عمل ہے۔ جب کمشنر ٹیکس دہندہ کا جواب سنتا ہے، ثبوت دیکھتا ہے اور پھر اپنی رائے قائم کرتا ہے تو یہ ایک مکمل قانونی عمل ہوتا ہے۔ یہی رائے وہ مصدقہ معلومات ہے جس کا قانون مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بغیر سیکشن 122 کے تحت کارروائی شروع کرنا ایسا ہی ہے جیسے تفتیش مکمل کیے بغیر کسی پر فرد جرم عائد کر دینا۔ واہ، اب سمجھ آیا۔ تو ایف بی آر اپنی ابتدائی معلومات یا شبے کو بنیاد بنا کر سیدھا کسی کی ٹیکس ریٹرن تبدیل نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اسے پہلے سیکشن 111 کے تحت باقاعدہ انکوائری کرنی ہوگی، ٹیکس دہندہ کو سننا ہوگا اور پھر تحریری طور پر یہ نتیجہ اخذ کرنا ہوگا کہ ہاں، یہ آمدنی واقعی غیر واضح ہے۔ جی ہاں۔ صرف اسی نتیجے کے بعد ان کی معلومات اتنی مصدقہ ہوتی ہیں کہ وہ ایکشن لے سکیں۔ بالکل۔ عدالت نے 2021 سے پہلے کے تمام مقدمات کے لیے یہ اصول واضح کر دیا۔ پہلے سیکشن 111 کا نوٹس اور کارروائی، اور جب وہ مکمل ہو جائے تب سیکشن 122 کے تحت ترمیم کا عمل شروع ہوگا۔ اچھا۔ عدالت نے یہاں تک کہا کہ آپ بھلے دونوں نوٹس ایک ہی دن جاری کر دیں، لیکن سیکشن 111 کی کارروائی پہلے ختم کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عدالتوں نے یہ 2 مراحل والا عمل قائم کر دیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ 2021 میں حکومت میدان میں آتی ہے اور قانون ہی بدل دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی والی دلیل کو تسلیم کر لیا۔ جی ہاں، 2021 میں فائنانس ایکٹ کے ذریعے سیکشن 122 میں ایک وضاحت شامل کی گئی، این ایکسپلینیشن۔ اوکے۔ اس میں صاف صاف لکھ دیا گیا کہ کمشنر سیکشن 111 کی کارروائی کیے بغیر بھی سیکشن 122 کا نوٹس جاری کر سکتا ہے، اور ایک ہی نوٹس میں دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تو معاملہ ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، تو حکومت نے قانون بدل کر اس 2 قدمی عمل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ نے پھر بھی اس کی روح کو بچا لیا۔ یہ تو ایک طرح کی عدالتی چالاکی لگتی ہے۔ یہ عدالتی تشریح کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ عدالت نے اس ترمیم کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے اثر پر غور کیا۔ اس کے اثر پر؟ جی، حکومت نے اسے وضاحت کا نام دیا، جیسے وہ صرف ایک ابہام دور کر رہے ہوں، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ وضاحت نہیں ہے، یہ ٹیکس دہندہ سے اس کا ایک بنیادی حق چھین رہی ہے، ایک سبسٹینٹیو رائٹ۔ ایک منٹ، یہ بنیادی حق کون سا ہے؟ 2 الگ الگ کاغذ کے ٹکڑے وصول کرنے کا حق؟ یہ اتنا بڑا حق کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ حق کاغذ کے ٹکڑوں کا نہیں ہے، یہ حق ایک علیحدہ اور مکمل سماعت کا ہے۔ اچھا۔ یہ حق کہ آپ پر ٹیکس کی بھاری ذمہ داری ڈالنے سے پہلے ایک الگ فورم پر صرف آپ کی آمدنی کے ذریعے کی چھان بین کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ یہ طریقہ کار کی ایک معمولی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کے عمل کے ایک اہم حصے کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ آپ کے حق کے دفاع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس کے پھر قانونی نتائج بہت گہرے پڑتے ہیں، ہے نا؟ میرا مطلب ہے، اگر کوئی تبدیلی کسی کا بنیادی حق چھین رہی ہو تو آپ اسے پرانے مقدمات پر لاگو نہیں کر سکتے۔ آپ کھیل کے اصول میچ کے درمیان میں نہیں بدل سکتے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو قوانین بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوں ان کا اطلاق مستقبل پر ہوتا ہے، پراسپیکٹیولی، ماضی پر نہیں، ریٹروسپیکٹیولی۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ عدالت نے اس تبدیلی کو ایک بنیادی حق پر اثر انداز ہونے والا قرار دیا، اس لیے فیصلہ دیا کہ اس کا اطلاق صرف ان ٹیکس سالوں پر ہوگا جو 2021 کی اس ترمیم کے بعد آئیں، اور ملٹ ٹریکٹرز اور اس اپیل میں شامل دیگر تمام مقدمات 2020 یا اس سے پہلے کے تھے، اس لیے ان پر پرانا 2 مراحل والا قانون ہی لاگو ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن میں اب بھی اس کی گہرائی میں جانا چاہتی ہوں۔ عدالت نے اس 2 قدمی عمل کو بچانے کے لیے اتنی محنت کیوں کی، یہاں تک کہ قانون بدلنے کے بعد بھی؟ آخر اس کے پیچھے کون سا بڑا اصول کار فرما ہے؟ یہ صرف ایک قانونی نکتہ تو نہیں ہو سکتا؟ یہ اس پورے کیس کا سب سے اہم اور سبق آموز حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے ایک اور سیکشن
114 की ज़ेली शक 6A को देखना होगा। ٹھیک ہے یہ شک اس پوری بحث کے مرکز میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیکشن 114(6)(a) کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ سیکشن ٹیکس دہندہ کے لیے ایک حفاظتی راستہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک رعایتی مدت کی طرح ہے، گریس پیریڈ۔ حفاظتی راستہ؟ جی، یہ کہتا ہے کہ اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے ریٹرن میں کوئی خامی پکڑتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں مطلع کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیکشن 122 کے تحت باقاعدہ ترمیمی نوٹس جاری کرے، آپ کے پاس ایک موقع ہے۔ کیا موقع؟ آپ رضاکارانہ طور پر اپنی ریٹرن کو درست کر سکتے ہیں، واجب الادہ ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے آپ بھاری جرمانوں اور قانونی کارروائی سے بچ جائیں گے۔ اوہ، اب مجھے سمجھ آیا۔ تو اگر ایف بی آر انکوائری اور ترمیمی نوٹس کو ایک ہی کارروائی میں ضم کر دے تو ٹیکس دہندہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا یہ سنہری موقع کھو دیتا ہے۔ یہ رعایتی مدت تو ختم ہی ہو جائے گی، ایف بی آر تو سیدھا جرمانے والے نوٹس پر چھلانگ لگا دے گا۔ بالکل، یہی نقطہ عدالت نے اٹھایا۔ اگر ایک ہی نوٹس ہو جو کہے کہ وضاحت دو ورنہ تمہارا ٹیکس بڑھا دیا جائے گا، تو ٹیکس دہندہ کے پاس رضاکارانہ طور پر اپنی غلطی تسلیم کرنے اور جرمانوں سے بچنے کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ دو مرحلہ والا عمل ایک لازمی وقفہ پیدا کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ یعنی سیکشن 111 انکوائری کا ہے۔ جب وہ انکوائری ٹیکس دہندہ کے خلاف رائے پر ختم ہوتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ سنگین ہے۔ جی، اس کے بعد اور سیکشن 122 کا باقاعدہ نوٹس آنے سے پہلے اس کے پاس وہ مختصر وقت ہوتا ہے جس میں وہ سیکشن 114(4)(a) کا حفاظتی راستہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ بیوروکریسی کا تھا ہی نہیں، یہ تو انصاف اور منصفانہ موقع دینے کا تھا۔ عدالت دراصل اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ٹیکس اتھارٹی اپنے اختیارات کا استعمال کر کے ٹیکس دہندہ کو گھات لگا کر نہ پکڑے۔ وہ ایک عام آدمی یا ایک کمپنی کو اپنی غلطی سدھارنے کا آخری موقع دے رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو واقعی ڈیوڈ اور گولیت والی کہانی ہے۔ جی ہاں، عدالت نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ طریقہ کار صرف خانہ پوری نہیں ہوتا، طریقہ کار انصاف کی فراہمی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس دو قدمی عمل کو برقرار رکھ کر عدالت نے ٹیکس دہندہ کے اس حق کا تحفظ کیا ہے کہ اس کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو اور اسے قانون میں دی گئی ہر رعایت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک سادہ سا طریقہ کار کا تنازع لگ رہا تھا، وہ دراصل ٹیکس دہندہ کے حقوق کے تحفظ کی ایک گہری لڑائی نکلی۔ سپریم کورٹ نے ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے کہ شبہے کو ٹیکس کی ذمہ داری میں بدلنے کے لیے ایک شفاف اور منصفانہ عمل سے گزرنا لازمی ہے۔ آپ تفتیش والے حصے کو نظر انداز کر کے سیدھا سزا والے مرحلے پر نہیں جا سکتے، قاعدہ اسیسمنٹ میں ترمیم سے پہلے۔ جی، یہ اس اصول کو مضبوط کرتا ہے کہ طریقہ کار صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ منصفانہ کارروائی کے لیے ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری خیال دیتا ہے۔ ٹیکس قوانین کی تعمیر کو یقینی بنانے اور انفرادی حقوق کے تحفظ کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش رہتی ہے۔ اس فیصلے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظام کو مؤثر بنانے کی دوڑ میں کتنی تیزی بہت زیادہ ہے۔ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ رفتار کے لیے انصاف کے عمل کی قربانی دینا ایک ایسی حد ہے جسے پار نہیں کیا جانا چاہیے۔ کبھی کبھی انصاف تک پہنچنے کا سب سے صحیح راستہ سب سے تیز راستہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ڈیٹیل ڈسکشن۔ یاد رکھیں کہ ایف بی آر کا نوٹس ملنا کوئی سزا نہیں۔ اس کی آسان تشریح کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئی